السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، فالحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں انتہائی محبت کے ساتھ عزیز القدر ذاکر سہسرامی اور عزت مآب جناب عثمان یعقوب عثمانی صاحب اور اس گروپ کے دیگر حضرات کو صمیم قلب سے، قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمت کے لیے، اصلاح و ہدایت کے لیے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس گروپ کو کریٹ کیا، اس گروپ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اس گروپ کے تمام ممبر حضرات کو اور جن لوگوں نے اس گروپ کو بنایا ہے انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کا بہتر صلہ دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ میں اس لائق نہیں کہ کچھ عرض کر سکوں، لیکن کہتے ہیں کہ لوگوں کی، بھائیوں کی گزارشات تسلیم کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بڑوں نے حکم کیا اور عزیزوں نے گزارش کی، نتیجتاً میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اس مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو جو مجھے سن رہے ہیں، تمام کو، بلکہ سارے عالم اسلام کو اور ساری انسانیت کو آج کے دن اپنے آقا محسن کائنات رحمت عالم سرور دو عالم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اس انگریزی اور اسی تاریخ کے موقع پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 20ویں تاریخ کے اعتبار سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات اپنے اپنے گھروں میں درود پاک کا ذکر کریں اور ایک خوبصورت سی محفل قائم کریں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج محبت، خراج عقیدت اور غلامانہ خراج پیش کریں۔ اس گفتگو کے بعد درود پاک پڑھیں تو میں چند مفید باتیں قرآن پاک کے حوالے سے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پاک کے حوالے سے عرض کروں۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حضرات، قرآن ہمارا سب کچھ ہے، قرآن چشمہ ہدایت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، کس انداز سے گزارنا ہے، اس کے لیے ہر حال میں ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، سب سے اعظم مخلوق ہے۔ انسان کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج کرامت رکھا ہے، یہ فیکٹ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، تو رات کا وقت تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے تفریحاً پوچھا، یہ بتاؤ کہ کون چاند جو چمک رہا ہے 14ویں رات کا، یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا تم زیادہ خوبصورت ہو؟ بیوی نے سوچا کہ بادشاہ تفریح کے موڈ میں ہیں اور خوشگوار موڈ میں ہیں، تو یوں ہی بیوی کی زبان سے نکل آیا کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں، میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو فوراً اس نے کہا کہ سنو، تم نے جو یہ کہا کہ چاند سے زیادہ میں خوبصورت ہوں، اگر تم نے اس کو قرآن سے ثابت نہیں کر دیا، قرآن پاک سے ثابت نہیں کر دیا، دین اور شریعت کی روشنی میں ثابت نہیں کر دیا کہ تم زیادہ خوبصورت ہو چاند سے، تو تمہیں طلاق واقع ہو جائے گی، تو تمہیں طلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک تو بات تفریح کی تھی، یہاں سے رخ چینج ہو گیا۔ اب تو بیوی کو چین نہ آئے، سکون نہ آئے۔ بیوی نے تو یوں ہی ایک موڈ میں اچھی تفریح کے موقع پر ایک بات کہہ دی تھی، میں زیادہ خوبصورت ہوں، اب وہ قرآن سے دلیل کہاں سے لائے؟ رات بھر بیوی پریشان رہی۔ صبح کا جب وقت ہوا تو فوراً وہ جو زمانے کے مفتی اعظم تھے، بڑے مفتی تھے، ان کے پاس پہنچی اور عرض کیا، سارا واقعہ سنایا۔ کل بادشاہ سلامت نے پوچھا تم زیادہ خوبصورت ہو یا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ میں نے سوچا بادشاہ اچھے موڈ میں ہے، میں نے کہہ دیا کہ چاند سے زیادہ میں خوبصورت ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے اس کو ثابت نہیں کیا تو تمہیں طلاق۔ اب تو بات میری طلاق پر بنائی ہے، ہم کیا کریں؟ مفتی اعظم جو زمانے کے تھے وہ مسکرائے اور انہوں نے فرمایا، جاؤ، بادشاہ کا دربار سجے گا، ہم حاضر ہوں گے اور اس مسئلے کا حل کر دیں گے، یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ چنانچہ بادشاہ کا دربار سجا، سارے لوگ موجود ہوئے، خود مفتی اعظم جو تھے وہ بھی حاضر ہوئے۔ بادشاہ کے سامنے وہ مسئلہ رکھا گیا، کل جو رات میں پیش آیا تھا وہ مسئلہ رکھا گیا اور مفتی اعظم سے پوچھا گیا، کیا اس عورت نے صحیح کہا، یہ زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ مفتی اعظم نے جواب دیا کہ اللہ کی مخلوق میں انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے دلیل طلب کی، ایویڈنس طلب کی، تو مفتی اعظم نے جواب دیا، اس زمانے کے بڑے عالم موجود تھے، انہوں نے جواب دیا، آپ قرآن پڑھو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تمام مخلوق میں قرآن کہہ رہا ہے سب سے اچھی صورت پر احسن تقویم انسان کی ہے، سب سے اچھی صورت انسان کی ہے۔ چاند بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، اور ان تمام مخلوق میں سب سے اچھی صورت انسان کی ہے۔ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، معاملہ وہیں سے رفع دفع ہو گیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ہے اور انسانوں میں مسلمان ظاہر ہے۔ عظیم الشان، عظیم الشان، عظیم الشان۔ اللہ نے انسان بنایا، پھر ایمان کی لازوال دولت عطا فرمائی،
ایسی صورت میں ہمیں قرآن نے کن باتوں کا مطالبہ کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، قرآن نے ہم سے کن باتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن پڑھیں۔ سورہ انفال کی مقدس آیت کریمہ ہے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، کیا فرمایا؟ ایمان والے وہی ہیں، انما المؤمنون الذین، ایمان والے وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، ذکر الہی کیا جائے، تو ان کے دل، ان کے قلوب لرزہ برندام ہو جائیں، ڈر جائیں، خوف الہی سے ان کے قلوب لرزہ برندام ہو جائیں۔ اور آگے آیت کریمہ ہے، اس پورے آیت کریمہ میں پانچ مومنین کی 5 خصلتیں بیان ہوئی ہیں، 5 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بیسکلی یہ 5 چیزیں جس بندے خدا کے اندر ہوں گی وہ مومن کامل ہوگا، وہ مومن کامل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ 5 چیزوں میں پہلی چیز قرآن نے کہا، فرسٹ تھنگ کیا ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دھڑکنے لگیں، خوف الہی سے لرزہ برندام ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ مومن کی شان ہے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اب اگر ہمارا دل لرزہ برندام ہوتا ہے ذکر الہی پر، ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، اگر ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو یقیناً یہ صفت ہمارے اندر ہے اور ہم مومن کامل ہیں۔ مومن کامل وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اس کے دل دھڑکنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے آپ کے سامنے، دیکھیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ خوف الہی کے اعتبار سے، اللہ کے خوف کے اعتبار سے نبی اعظم کا حال کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ میرے پاس اللہ کا خوف ہے۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ خوف مجھے ہے اللہ کا۔ وہ رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، لیکن کہتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے ہے۔ میرے بھائی، ہمارا کیا شمار ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنے نبی کی امتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سب سے ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کا خوف ہو، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرزہ برندام ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کے ایک ریلیٹیو نے سوال کیا کہ حضرت عائشہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انوکھی بات سنائیں، کوئی انوکھی بات ہمیں بتائیں، کوئی ایسی بات جو ہم نے سنی نہ ہو، کوئی انوکھی بات بتائیں۔ تو میرے حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سنو، حضور کی ساری باتیں تو انوکھی ہیں، کون سی بات سناؤں؟ ایک بات سناتی ہوں، وہ یہ کہ ایک روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وہ وقت آرام فرما رہے تھے، میں بھی آرام کر رہی تھی۔ اچانک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر حضور نے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف فرما ہو گئے۔ مصلی پر تشریف فرما ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا اور اللہ کے حضور حاضر ہو گئے نماز میں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں اور رو رہے ہیں، زار و قطار، آنکھ سے آنسو روا ہے، حضور رو رہے ہیں۔ میرے بھائی، کبھی ہم نے اپنی نماز اس طریقے سے ادا کی ہے یا نہیں؟ ہم نے کبھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھی تو کوشش کریں کہ کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوں،
اپنے محبوب کی اس ادا پر بھی عمل کریں، رب کا خوف دل میں پیدا کریں اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے اور اس طریقے سے نماز بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا ام المومنین فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، سجدہ قیام کی حالت میں ہے، قیام طویل ہے، رو رہے ہیں، حضور رکوع میں گئے، رکوع طویل، رو رہے ہیں، سجدے میں گئے، سجدہ طویل، رو رہے ہیں، پھر حضور کھڑے ہوئے قیام کی حالت میں ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی یہ صورت دیکھ کر، حضور کی یہ کیفیت دیکھ کر، حضور کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں حضور کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، آپ کی یہ رسول، آپ کی یہ نبی، آپ کی یہ محبوب، تیرا محبوب ہے یا اللہ، یہ تو تیرا محبوب ہے یا اللہ، یہ تو حبیب اللہ ہیں، یہ تو رسول اللہ ہیں، یہ تو شافع محشر ہیں، لیکن یہ اتنا رو رہے ہیں، ان کے اندر اتنا خوف الہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں پوری رات میں حضور کی نماز کو دیکھتی رہی، حضور کی کیفیت کو دیکھتی رہی۔ صبح کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دیا، صحابی نے حضور کے در اقدس پر دستک دی، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل فرمائی، اپنی عبادت مکمل فرمائی اور مصلی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری طرف رخ کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، رات بھر میں آپ کی عبادتیں دیکھ رہی تھی، رات بھر آپ اللہ اپنے رب کے حضور حاضر تھے، عبادت میں مشغول تھے، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری تھا، مستقل آپ رو رہے تھے، مستقل آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، آپ گریہ وزاری کر رہے تھے اپنے رب کے حضور۔ یا رسول اللہ، آپ تو شافع محشر ہیں، آپ تو معصوم ہیں، یا رسول اللہ کیا سبب ہے رونے کا، کیا ریزن ہے رونے کا؟ میرے آقا کا جواب سنیں۔ نبی رحمت سرور دو عالم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، عائشہ، اللہ کا خوف اور اللہ سے ڈرنا یہ مجھے زیادہ ہے، اللہ کا خوف مجھے زیادہ ہے اور شکر الہی کا حق مجھے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی سیرت ہمیں دعوت دے رہی ہے، حضور کا کردار ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، حضور کی سیرت ہمیں دعوت نظارہ دے رہی ہے، دعوت عمل دے رہی ہے کہ میرے امتیوں، اے مجھے اپنا رسول کہنے والوں، اے مجھے اپنا نبی اور شافع تصور کرنے والوں، تم کب اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ میرے بھائی، اگر ہم نے اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا اور ہم نے اپنی زندگیوں کو چینج نہیں کیا تو یقین جانے آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم اس اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا، رب کا خوف پیدا نہیں کیا، اللہ نہیں کیا، اس لیے اس کے حضرت حضرت جو اولاد کہ وہ
تاج زرری ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں اتنے عظیم زمین پر رکھ دیتے ہیں اپنے سر میں کرتے ہیں بار الہ میں گناہ گار بندہ ہوں, میں خطا کار بندہ ہوں. یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے. اور یا اللہ اگر ہماری بخشش نہ ہو, اگر ہماری بخش نہ ہو تو پروردگار عالم اے الہ العالمین, یا اللہ کل میدان محشر میں جب تو مجھے اٹھانا, جب میدان محشر میں تو مجھے اٹھانا تو یا اللہ مجھے نابینا اٹھانا, میری آنکھ نہ ہو تاکہ میں دوسروں کے سامنے اپنی برائیاں دیکھ کر رسوا نہ ہوں, شرمندہ نہ ہوں. نیکوکاروں کے سامنے اپنی برائیاں دیکھ کر شرمندہ نہ ہوں, اپنی حالت دیکھ کر شرمندہ نہ ہوں. اللہ اکبر. وہ تو اولاد رسول ہیں, ان کی خطائیں نہیں ہیں, ان کے دامن میں تو صرف حسنات ہیں. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین ہیں. آئی ایم سو سوری, معاف, آواز کنیکشن پرابلم تھی. ابھی انشاءاللہ اب یہ پرابلم نہیں رہے گی, انشاءاللہ یہ صحیح رہے گا. میں معذرت خواہ ہوں کہ نیٹ کنیکشن کی خرابی کی بنیاد پر, نیٹ سگنل کی خرابی کی بنیاد پر ایسا ہوا. آواز بہت سارے احباب کو نہیں پہنچ رہی تھی. انشاءاللہ اب یہ آواز بالکل صحیح پہنچے گی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جو خوف الہی کا حال یہ تھا کہ جب وہ کعبۃ اللہ پہنچے تو اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا اور عرض کیا اے الہ العالمین میری گناہوں کو مجھے نہ ہو تو پروردگار عالم مجھے نابینا اٹھا کہ میں دوسروں کو دیکھ کر, نیکوکاروں کو دیکھ کر نہ ہوں. خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ خطاؤں کی طرف بڑھتے ہیں, وجود خطاؤں سے کیوں اللہ کیوں میرے بھائی بہائیں, اشک ندامت کا پٹ دیں. ہم نے جو گناہ کیے, ہم نے جو خطائیں کی اور ہمیں ذکر میں خوف الہی پیدا کرنے کی آنکھوں سے
مومنین ان کے دل کو کیا دام کٹ رہی ہے درست کر کے واپس حاضر آ رہا ہوں. جزاکم اللہ خیرن جزا.